آج میں دلہن کے لباس میں تھی اور اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ آج میری تمنا پوری ہو گئی تھی۔ میرا دل کافی پرسکون تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے دنیا جیت لی ہو۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ میری جیت میری سب سے بڑی ہار ہے۔ شوہر کا انتظار کرتے ہوئے مجھے گھنٹہ گزر گیا تھا، لیکن میرا شوہر کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اچانک سے مجھے عجیب سی آواز آنے لگی، جیسے ساتھ والے کمرے میں کوئی موجود ہو۔ یہی دیکھ کر میں جلدی سے اپنے بیڈ سے اٹھ کر اس کمرے میں جانے لگی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ اس گھر میں کون ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ گھر تو صرف میرے شوہر کا تھا اور یہاں تو شوہر اور ایک ملازم کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں رہتا تھا۔ میں وہ دروازہ تیزی سے بجانے لگی تھی جب اچانک ہی میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میری چیخ نکلی۔ میں نے جیسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کہنے کو تو ہم بچپن کی سہیلیاں تھیں، لیکن جو بھی ہمیں دیکھتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ ہم دونوں ایسی لگتی ہیں جیسے ہم دونوں بہنیں ہوں۔ ہم دونوں کی پسند بالکل ایک جیسی تھی، ہم دونوں ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتی تھیں، ایک طرح کا کھانا پسند کرتی تھیں، ہمارے سارے شوق ایک ہی جیسے تھے۔ اس طرح جیسے پڑھائی کی باری آئی تو ہم دونوں نے ایک ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ میرے بابا سخت مزاج کے تھے، انہوں نے مجھے پڑھائی کی اجازت نہیں دی تھی، اسی وجہ سے میں روز نئے منصوبے بناتی تھی کہ میں کیسے پڑھائی کروں۔ یہی سوچ کر میں نے صنم سے کہا تھا کہ وہ میرے ابا سے بات کرے۔ جیسے ابا کو صنم نے کہا کہ ہم دونوں مل کر پڑھائی کریں گی اور ہم دونوں اکٹھے یونیورسٹی آیا جایا کریں گے، تو میرے ابا بھی مان گئے تھے۔ میں نے صنم کا بہت شکریہ ادا کیا تھا، نیز ہر کام میں میری سہیلی میرا ساتھ ہی دیتی تھی۔ ایک دن صنم جیسے کلاس میں آئی تو وہ کافی نکھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی لالی تھی۔ جیسے ہی میں نے صنم کا چہرہ دیکھا تو میں جان گئی تھی کہ ضرور کوئی بات ہے جو میری سہیلی مجھ سے چھپا رہی ہے۔ میں اسے تنگ کرتے ہوئے بولی کہ صنم، آج تو تم عجیب سی لگ رہی ہو، کیا بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ میری یہ بات سن کر صنم جلدی سے بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تم سے کیوں کچھ چھپاؤں گی؟ لیکن جیسے 4-5 دن گزرے تھے صنم نے مجھے بتایا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ میں اس سے ناراضگی ظاہر کرنے لگی تھی کہ اتنی بڑی بات ہو گئی ہے اور اتنی خوشی کا موقع تھا، پر یہ بات تم نے مجھ سے کیوں چھپائی ہے؟ ہم دونوں تو بچپن کے سہیلیاں ہیں، تو پھر تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی ہے؟ صنم مجھ سے کہنے لگی کہ میں کیا کروں، میری امی نے کہا تھا کہ یہ بات تم نے کسی سے نہیں کرنی ورنہ ایسے انسان کو نظر کھا جاتی ہے۔ میں نے صنم کی بات سن کر اس سے ناراضگی کو دوبارہ سے اظہار کیا کہ کیا تمہیں اب میری نظر لگے گی؟ یہ بات صنم کے دل پر لگی تھی، اسی وجہ سے اب وہ مجھے اپنے ہونے والے شوہر کا بتانے لگی تھی۔ میں یہ سن کر حیران ہو گئی تھی کہ اس کا ہونے والا شوہر ڈاکٹر کامران تھا۔ وہ شہر کا جانا مانا ایک جوان ڈاکٹر تھا، شہر کے لوگ ہی اسے جانتے پہچانتے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میں نے صنم کی تعریف کرنے لگی تھی، صنم تمہاری قسمت اتنی اچھی ہے۔ صنم بھی خوشی سے پھولے سمانے لگی تھی۔ اب میں صنم کی شادی کی تیاری کرنے لگی تھی۔ اماں جب بھی مجھے صنم کی شادی کی تیاری کرتے دیکھتی تو مجھ سے یہی شکوہ کرتی تھی کہ تو اس سہیلی کی شادی کی تیاری کر رہی ہے جس نے اپنے رشتے کا تجھے بتانا ہی مناسب نہ سمجھا اور نہ ہی تجھے سیدھے منہ اپنے شوہر کے بارے میں بتایا۔ وہ تیری کیسی سہیلی ہے جس نے تجھ سے بات چھپائی اور تو اس کی شادی کی اتنی خوشی تیاری کرنے میں لگن ہے؟ اماں کی بات سنتی تو اماں کو انکار کر دیتی کہ اماں کوئی بات نہیں، اگر اس کی اماں نے اسے بتانا سے منع کیا تھا تو شاید اس میں ہی کوئی بہتری ہو اور شاید انہیں بھی نظر پر یقین ہو، اس لیے اس نے مجھے نہ بتایا ہو۔ پر اماں اس دن سے ہی میرے کان بھرنے لگی تھی کہ تیری وہ سہیلی تجھے دل سے اپنی سہیلی نہیں مانتی، اس نے تجھ سے یہ بات چھپائی ہے، اس لیے تجھے بھی چاہیے کہ اب تو اس کی شادی پہ بالکل نہ جا۔ پر میں نے اماں سے صاف کہہ دیا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں صنم کی شادی پر نہ جاؤں۔ صنم شکل و صورت کی کافی سادہ سی لڑکی تھی، جبکہ میں اس کے مقابلے میں کافی خوبصورت تھی۔ میرے بال بھی کافی لمبے تھے اور صنم کو تو فیشن کا بھی نہیں پتہ ہوتا تھا، جبکہ میں تو ہر نئے فیشن کو فالو کرتی تھی، لیکن پھر بھی میرے اندر یہ احساس پیدا ہونے لگا تھا کہ اس کی شادی ایک ڈاکٹر سے کیسے ہو سکتی ہے۔ مجھے بھی تو وہ رشتہ مل سکتا تھا، لیکن نہیں، میری قسمت میں یہ نہیں لکھا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس بات کو تسلیم کر لیا تھا۔ صنم کی شادی پر میں نے بہت اچھے کپڑے بنوائے تھے، میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جیسی میں صنم کی مہندی پر گئی تو اس کا فنکشن کافی دھوم دھام سے منعقد ہوا تھا۔ صنم کا نکاح اپنے شوہر سے پہلے ہو چکا تھا، لیکن نکاح کافی سادہ تھا، اس لیے اس نے مجھے اپنے نکاح پر نہیں بلایا۔ پر اماں نے جیسے یہ سنا تو پھر سے مجھے کوسنے لگی تھی کہ دیکھ تیری سہیلی نے تجھے اپنے نکاح پر بھی نہ بلایا، نکاح ہی تو سب کچھ ہوتا ہے اور تیری سہیلی تجھے کچھ نہیں مانتی، اس لیے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ لیکن میں دوبارہ سے مثبت سوچنے لگی اور اماں کو منع کر دیا کہ تم خواہ خواہ ہمارے درمیان خلل نہ ڈالو۔ صنم کی مہندی والے دن جیسی میری نظر اس سیج پر پڑی تو صنم اور کامران کو دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی تھی۔ ان دونوں کی جوڑی کافی اچھی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت مسکرا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی پسند کی شادی ہو۔
میں بھاگی بھاگی صنم کے پاس چلی گئی اور اس کے گلے لگ کر اسے خوب مبارکباد دی، جبکہ ساتھ بیٹھے کامران کو میں نے جیسے ایک نظر دیکھا تو میں اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ مریم سے زیادہ تو وہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ میرے دل میں خیال پیدا ہونے لگا تھا کہ بھلا وہ خوبصورت لڑکا صنم کا دولہا کیسے بن سکتا ہے۔ صنم تو اتنی معمولی سی صورت والی لڑکی تھی، لیکن دوبارہ سے اپنا خیال جھٹلا کر میں صنم کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ کامران بھی ہماری طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اچانک سے صنم کی ساس نے اسے بلایا تو وہ اپنی ساس سے ملنے کے لیے چلی گئی تھی۔ میں اور کامران سٹیج پر اکیلے تھے۔ میں نے یہ موقع مناسب سمجھا اور اسے کہنے لگا کہ دولہے بھیا، آپ تو کافی پیارے لگ رہی ہیں۔ اس بات پر کامران بہت خوش ہونے لگا تھا اور کہنے لگا کہ یہ تو دیکھنے والے کی نظر کا کمال ہے۔ میں نے جیسے اس کا یہ جملہ سنا تو میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ کامران کافی کھلے مزاج کا ہے۔ میں نے 2-3 باتیں اس سے کیں تو وہ میری باتوں کو کافی ہنسی خوشی اور شغل والے جواب دے رہا تھا، لیکن جیسی 3-4 عورتوں نے ہم دونوں کو بات چیت کرتے دیکھا تو جان گئی تھی کہ ان کی نظر مجھ پر تھی۔ یہ دیکھ کر میں بھی سنبھل گئی اور جلدی سے سٹیج سے اتر کر مہمانوں کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ رخصتی بھی ہو گئی تھی، لیکن رخصتی والی رات جیسی میں گھر آئی تو مجھے صنم کی کال آئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی کہ اس وقت اسے اپنے شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے تھا تو وہ مجھے کال کیوں کر رہی ہے۔ کچھ سوچتے ہی میں نے اس کی کال اٹھائی تو وہ کہنے لگی کہ امبر، تمہیں کل میرے گھر آنا ہے، میں آپ کو دعوت دیتی ہوں۔ یہ بات سن کر تو میں حیران ہو گئی تھی۔ میں کہنے لگی کہ صنم، اتنی بھی کیا ایمرجنسی آ گئی ہے جو تم مجھے اس وقت دعوت دے رہی ہو؟ صنم کہنے لگی کہ میں آپ کو دعوت دینا بھول گئی تھی، اس لیے مجھے بس ابھی یاد آیا ہے اور اب تو بتا رہی ہے۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی تھی کہ چلو اسے میرا خیال تو آیا نا۔ خوشی خوشی اماں کو بتانے گئی، کیونکہ یہ ایک اچھا موقع تھا جس سے اماں کو پتہ چلتا کہ صنم کو میرا کتنا خیال ہے۔ اس لیے اب میں نے اماں کو بتایا تو ماں کافی حیران ہو گئی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ ضرور یہ کامران کا کام ہوگا، ورنہ صنم تمہیں اپنے گھر نہ بلاتی۔ وہ تو کامران نے اپنی بیوی کو کہا ہوگا کہ تم اپنی سہیلی کو بھی گھر پر بلا لو، کیونکہ وہ کافی خوش اخلاق ہے۔ اماں کی بات سن کر اب مجھے بھی کہیں نہ کہیں ایسا ہی لگ رہا تھا کہ ضرور صنم کے شوہر نے مجھے اپنے گھر پر آنے کی دعوت دی ہوگی۔ تب ہی صنم بہت روکھے لہجے میں مجھے دعوت دے رہی تھی۔ اس بار میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میں اتنا اچھا تیار ہوں گی کہ سب لوگ مجھے دیکھتے رہیں، اور یہی ہوا تھا۔ جیسے میں نے ہال کے اندر قدم رکھا تھا تو سب کی نظریں مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے خود پر کافی غرور آنے لگا تھا۔ اچانک ہی مجھے کسی نے پیچھے سے آواز لگائی۔ جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ کامران تھا۔ مجھے دیکھ کر کافی حیران ہو گیا تھا۔ واہ امبر، تم تو میری بیوی سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس کی اس تعریف پر تو میں خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ جیسے ہی دوسری جانب میں نے صنم کو آتے دیکھا تو میں جلدی سے سنبھل گئی تھی اور میں نے اپنا لہجہ بھی سخت کر لیا تھا، تاہم کامران نے یہ بات نوٹ کر لی تھی۔ جیسے صنم سلام دعا کے بعد واپس چلی گئی تو کامران مجھے کہنے لگا کہ امبر، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ جب صنم تمہارے پاس آئی تو تم نے اپنا لہجہ کیوں سخت کر لیا تھا؟ میں اس کی بات سن کر بہت اداس ہو کر کہنے لگی کہ کامران، تم کیا جانو تمہاری بیوی کیسی ہے؟ وقت آنے پر ہی تجھے پتہ چلے گا کہ وہ بہت عجیب سی لڑکی ہے۔ میں تو اس کے ساتھ اس کے بچپن سے رہ رہی ہوں، بس اسی دوستی کا میں نے پاس رکھا ہے اور اس لیے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دیتی رہی ہوں، ورنہ اس نے تو اپنے رشتے کا بھی مجھے نہیں بتایا تھا۔ مجھے تو کہیں اور سے پتہ چلا تھا کہ اس کی شادی تمہارے ساتھ ہونے والی ہے۔ کامران نے جیسے ہی سنا تو وہ حیران ہو گیا تھا کہ تم دونوں کی کیسی دوستی ہے جو صنم نے تم سے یہ بات چھپائی ہے۔ میں اس کی بات پر غمزدہ ہونے لگی تھی کہ کامران، تمہیں نہیں پتہ، صنم یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کی خوشیوں میں خوش نہیں ہوں، اس لیے وہ مجھ سے یہ بات چھپاتی ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی شادی پر تو میرے سے زیادہ کوئی خوشی ہی نہیں ہے۔ اس نے میری بات سنی تو وہ بھی یہی کہنے لگا کہ ہاں امبر، تم اتنی خوش لگ رہی ہو، اس لیے تو میں نے تمہیں گھر پر بھی بلایا تھا، ورنہ صنم نے مجھے تمہیں بلانے سے منع کر دیا تھا۔ جیسے ہی یہ بات میں نے سنی تو مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ گھر کا فنکشن رات کا تھا۔ میں نے کامران اور صنم سے اجازت مانگی تو انہوں نے ڈھیروں دعائیں دی تھیں، لیکن میں دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کہ کامران صنم سے کچھ خفا لگ رہا تھا۔ ان کی شادی کا پہلا دن تھا، وہ دونوں آپس میں ناراض ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے اچھا تو نہیں لگا تھا، لیکن کامران مجھ سے بہت خوش تھا۔ مجھے یہ محسوس کر کے بہت اچھا لگا تھا۔ میں یہی خوشی اپنے دل میں سمائے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اماں میرا چہرہ خوشی سے بھرا دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کہ تیری سہیلی تجھ سے دور ہو گئی ہے اور تو اتنی خوش ہے، لیکن میں نے اماں کو کوئی بات نہ بتائی، کیونکہ اگر میں اماں کو بتاتی تو نہ جانے اماں مجھے ہزاروں باتیں سنا دیتی، اس لیے میں خاموشی رہی۔ 1 مہینہ ایسے ہی گزر گیا تھا۔ صنم نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی اور نہ ہی میں نے اسے کوئی فون پر بات کی۔ میں نے صنم کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن صنم نے میری کال نہ اٹھائی۔ ڈاکٹر کامران کا نمبر ابا کے موبائل میں سیو تھا۔ میں نے ابا کے موبائل سے کامران کا نمبر لیا اور انہیں کال کر دی۔ جیسے ہی میں نے بات کی تو کامران حیران ہو گیا تھا۔ وہ مجھے پہچان گیا تھا اور کہنے لگا کہ امبر، خیریت تو ہے نا جو تم نے مجھے کال کی ہے؟
میں فوراً بولی کہ بس مجھے صنم کی فکر ہو رہی تھی کیونکہ میں نے اسے کال کیا ہے لیکن اس نے مجھے رپلائی نہیں کیا۔ کامران سمجھ گیا تھا کہ میں بہت غصے میں ہوں۔ وہ مجھ سے صنم کی طرف سے معذرت کرنے لگا کہ میں اپنی بیوی کی طرف سے تم سے معذرت کرتا ہوں، نہ جانے وہ کیوں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، مگر میں نے کامران کو منع کر دیا تھا کہ صنم سے اس کے متعلق کوئی بات نہ کرنا، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم دونوں کے بیچ کوئی خلش پیدا ہو۔ کامران نے بھی مجھ سے وعدہ کر لیا تھا۔ میں اندر ہی اندر کافی خوش ہونے لگی تھی۔ اس واقعے سے میرے اندر ایک حسد کی آگ جلنے لگی تھی اور میں اس آگ میں اتنی جل چکی تھی کہ مجھے اپنے ارد گرد کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس لیے میں جب تک خود کو سکون نہ دیتی تو مجھے چین نہیں آتا تھا۔ ایک روز میرے دانت میں کافی درد تھا۔ اماں مجھ سے کہنے لگی کہ جلدی سے کسی ڈاکٹر سے علاج کرواؤ۔ اماں کی یہ بات سن کر تو میرے شیطانی ذہن میں ایک منصوبہ بننے لگا تھا۔ میں جلدی سے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میں ڈاکٹر کامران کے پاس گئی ہوں۔ کامران نے جیسے مجھے دیکھا تو وہ کافی حیران ہو گیا تھا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے دانت میں کافی درد ہے۔ وہ میرا دانت چیک کرنے لگا پر اس نے جیسے مجھے بتایا کہ وہ ڈاکٹری چھوڑ رہا ہے تو یہ سن کر میں حیران ہو گئی تھی اور بولی کہ آخر کیا کرو گے اگر ڈاکٹری نہیں کرنی۔ میری بات سن کر کامران بتانے لگا کہ میں نے ایک بزنس شروع کیا ہے، مجھے اس بزنس کی عادت ہو گئی ہے اور پیسے بھی کافی کمانے لگا ہوں، اس لیے اب میں وہی بزنس کروں گا۔ کامران کی بات سن کر میں صنم کی قسمت پر اشک کرنے لگی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا تب بھی اس کے سامنے کہہ دیا کہ صنم کو تو کافی خوشی ہوگی کیونکہ تم اب اور بھی زیادہ امیر ہو جاؤ گے۔ میری یہ بات سن کر کامران کہنے لگا کہ میں نے صنم سے زیادہ ناشکری عورت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ وہ میری ترقی پر خوش نہیں ہے اور مجھے منع کر رہی ہے کہ میں یہ بزنس بند کر دوں اور اپنی ڈاکٹری پر توجہ دوں۔ میں نے جیسے کامران کی یہ بات سنی تو حیران ہو گئی تھی۔ میں بولی کہ عورت کی فطرت کبھی بھی نہیں بدل سکتی۔ میں اس کی قسمت پر رشک کرتی ہوں کہ کاش مجھے بھی ایسا شوہر ملتا جو اتنی ترقی کرتا، پر صنم کی اس کی پرواہ ہی نہیں۔ کامران میری بات پر حیران ہو گیا تھا۔ میرا علاج کرنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ تمہیں 3 سے 4 دفعہ دوبارہ چیک اپ کروانے آنا پڑے گا۔ میں بھی دل ہی دل میں خوش ہونے لگی تھی پر میں نے جیسے کامران کو فیس دی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ مجھے شرمندہ مت کرو۔ میں نے جھٹ سے وہ پیسے اپنے پرس میں ڈال دیے۔ میں دوبارہ کامران کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے گئی تھی۔ کامران اور میرے بیچ کافی دوستی ہو گئی تھی۔ اس نے ایک دن مجھے بتایا کہ اب ثنا مجھے اچھا نہیں مانتی کیونکہ اس پر میں کافی ترس کھانے لگی تھی۔ اچانک سے مجھے خیال آیا، میں نے کامران کو بولا کہ تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے، اس طرح کم از کم تمہیں وہ بیوی تو مل جائے گی جو تمہارا ساتھ دے گی۔ کامران میری بات سن کر گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں جیسے جان لگی کامران کہنے لگا کہ تمہیں ایک اور دفعہ بھی چیک اپ کے لیے آنا ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی کیونکہ میرا علاج مکمل ہو گیا تھا، لیکن اگلے ہی ہفتے کامران کے کہنے پر میں چیک اپ کے لیے پھر سے اس کے کلینک پر چلی گئی تھی۔ پر میں نے جیسے وہ کلینک دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ کامران نے اپنا کلینک پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ میں حیران ہو گئی تھی جب اچانک وہ میرے سامنے گھٹنوں کے بال بیٹھا تھا اور اس نے انگوٹھی میرے سامنے کی تھی۔ وہ کہنے لگا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ بات سن کر تو میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے تھے پر صنم کا سوچ کر میں اندر ہی اندر سہم گئی تھی۔ اس سے کہنے لگی کہ کامران تم کیسی بات کر رہے ہو، میں اپنی سہیلی کا گھر کبھی بھی نہیں برباد کر سکتی۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ کہنے لگی کہ امبر میں صنم کو چھوڑ چکا ہوں اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے ایسی بیوی چاہیے جو میرے بزنس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ بولے بلکہ میرا ساتھ دے، اور اس کی بات سن کر میں خوش ہونے لگی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ الطاف نے صنم کو طلاق دے دی ہے، لیکن میں بھی پاگل نہیں تھی، اتنی جلدی اسے ہاں نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے کامران کو کہنے لگی کہ میرے گھر والے بالکل بھی نہیں مانیں گے۔ کامران کہنے لگا کہ میں تمہارے گھر والوں کو منا لوں گا، تم بس مجھے ہاں کر دو۔ میں نے جلدی سے ہی اس کے سامنے اپنا بائیں ہاتھ کر دیا تھا۔ الطاف بہت خوش ہو رہا تھا، اس سے زیادہ تو میں خوش تھی کیونکہ میرا تیر جو صحیح نشانے پر لگا تھا، پر میں کہاں جانتی تھی کہ میری بربادی شروع ہونے والی ہے۔ اماں کو جیسے ہی بتایا کہ کامران نے صنم کو طلاق دے دی ہے تو اماں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جیسے اماں کو یہ بتایا کہ کامران مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اماں سکتے میں آ گئی تھی کہ تو یہ کیا بول رہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو نہیں اسے پھنسایا ہوگا۔ اماں کی یہ بات سن کر میں تنگ آ گئی تھی کہ اماں جو بھی ہوا ہے اب بات یہ ہے کہ وہ خود مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کا اپنا بزنس بھی ہے جو صنم نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنا بزنس شروع کرے۔ اماں نے میری بات سنی تو کہنے لگی کہ دال میں کچھ کالا ہے ورنہ صنم بہت عقل مند ہے، وہ کامران کا پیچھے ایسے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ لیکن میں نے اماں کو سمجھایا کہ صنم صرف یہی چاہتی تھی کہ کامران ڈاکٹری نہ چھوڑے، لیکن کامران اپنا بزنس چاہتا تھا جس کی وجہ سے دونوں میں لڑائی ہو گئی تھی۔ اماں کو میں نے کافی مشکل سے سمجھایا تھا، وہ پھر بھی دل سے راضی نہ تھی لیکن میری ضد کے آگے ہار مان چکی تھی۔
کچھ دن بعد میں دلہن بنی اسٹیج پر موجود تھی۔ یہ دن میری زندگی کا سب سے سہانا دن تھا، پر جیسے ہی میری نظر سامنے گئی تو صنم کو دیکھ کر میرے رنگ اڑ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا اور وہ کافی پروقار سے میرے پاس آ رہی تھی، جبکہ میرا چہرہ لٹک گیا تھا۔ صنم مجھے مبارکباد دینے لگی تھی، پر مجھے یہ بھی کہنے لگی کہ تم نے جلد بازی کر کے غلطی کی ہے۔ پہلے کمران کو اچھی طرح جان تو لیتی، لیکن میں نے دل میں سوچا تھا کہ شاید وہ اس لیے یہ بات کر رہی ہے کیونکہ جو اس نے کھو دیا ہے وہ میں نے پا لیا تھا۔ میں دوبارہ سے خوش ہونے لگی تھی کیونکہ یہ میرے جشن کا دن تھا۔ کمران بھی بہت خوش تھا، پر صنم کو دیکھ کر اس کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ وہ مجھے صنم کے آس پاس بھی نہیں آنے دے رہا تھا۔ میں کچھ دیر بعد ہی کمران کے گھر آ گئی تھی۔ یہ گھر کافی عالیشان تھا۔ یہ گھر صرف کمران کا تھا، اس کے علاوہ اس گھر میں صرف نوکر چاکر رہتے تھے۔ میں دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی، پر جیسے ساتھ والے کمرے سے مجھے سریلی سی آواز آئی تو یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد میں اس روم کے باہر کھڑی ہو گئی تھی اور دروازہ بجانے لگی، جب اچانک سے مجھے پیچھے سے کسی نے آواز لگائی، بیگم صاحبہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے جیسے دیکھا تو سلمان تھا جو اس گھر کا ملازم تھا۔ میں اس سے پوچھنے لگی کہ کمران کہاں رہ گیا ہے، وہ ابھی تک میرے کمرے میں کیوں نہیں آیا؟ سلمان نے میری بات جیسی سنی تو سر جھکا کر کہنے لگا کہ صاحب تو اپنے کام میں مصروف ہو گئے ہیں اور انہیں یہ نہیں پسند کہ کوئی ان کے کام میں دخل اندازی کرے۔ سلمان کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ اسے یاد کروانے لگی کہ میں کمران کی بیوی ہوں اور نئی نویلی دلہن ہوں، وہ مجھے اس روم میں چھوڑ کر اپنا کام کیسے کر سکتا ہے؟ پر سلمان نے میری بات کو کوئی جواب نہ دیا۔ میں رات بھر اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اب مجھے صنم کی بات یاد آنے لگی تھی جو اکثر کہتی تھی کہ 4 دن کی چاندنی ہے اور پھر اندھیری رات ہے۔ میں نے جلدی سے اپنا میک اپ اتارا اور ساری رات رو کر گزار دی۔ صبح جیسے ہی کمران اس کمرے میں آیا تو میری آنکھ کھل گئی تھی۔ اسے میں نے جیسے دیکھا تو اس کا چہرہ دیکھ کر میرا رنگ اڑ چکا تھا۔ کمران تم رات بھر کہاں تھے بتاؤ؟ مجھے وہ میری بات سن کر بخلا گیا تھا۔ تب بھی مجھے کہنے لگا کہ یہ تم کیا فالتو کی بات کر رہی ہو؟ میری بزنس میٹنگ تھی۔ اس کی بات سن کر میں جان گئی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں فوراً بولی کہ جھوٹ نہ بولو۔ میری بات سن کر کمران کا رنگ اڑ چکا تھا۔ میں شادی کے پہلے دن اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ مجھے زیادہ حیرت اس بات کی تھی اس نے مجھے منانے کی 1% بھی کوشش نہ کی۔ مجھے اچانک صنم کا شادی کا پہلا دن یاد آنے لگا تھا۔ کمران کا برتاؤ اس کے ساتھ بالکل ایسا ہی تھا۔ میں اندر ہی اندر پچھتانے لگی تھی کہ میں نے کمران سے شادی کر کے غلطی کی، پر میں نے اسے ایک اور موقع دینے کا سوچا۔ اگلی رات پھر سے اس کا گھر آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ سلمان نے مجھے کمران کا انتظار کرتے دیکھا تو کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ صاحب جی کا انتظار نہ کریں، وہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اس بات پر میں نے اسے غصے سے گھور کر دیکھا تھا اور وہ بھی میرا غصہ بھانپ کر چپ ہو گیا تھا۔ یہ رات بھی ایسی گزر گئی تھی۔ مجھے کمران پر کافی غصہ تھا۔ میں اماں کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اماں کی مرضی اس شادی میں بالکل بھی نہیں شامل تھی۔ میں ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی، اب واپسی ممکن نہیں تھی۔ اسی گھر پر مجھے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ کمران کا برتاؤ ایسا تھا وہ مجھے اپنا کریڈٹ کارڈ دے دیتا تھا، لیکن مجھے تو اس کا وقت چاہیے تھا۔ کمران کبھی بھی میرے پاس نہیں آتا تھا اور دوسرے کمرے میں ہی رہتا تھا۔ مجھے یہی بولتا تھا کہ وہاں اس کی میٹنگ ہے۔ میں اس سب سے تنگ آ گئی تھی۔ ایک روز کمران سے کہنے لگی کہ جب تمہیں مجھ میں دلچسپی نہیں تھی تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کمران میری بات پر کہنے لگا کہ تم نے شادی سے پہلے کہا تھا کہ تم مجھے سپورٹ کرو گی اور میرا بزنس بڑھاؤ گی، لیکن تم بھی صنم کی طرح ہو، وہ بھی ایسی ہی کرتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے اسے طلاق دے دی تھی اور اب تم بھی بالکل ویسے ہی سب کچھ کر رہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں بھی طلاق دے دوں۔ اس کی یہ دھمکی سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ میں نے سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ صنم بالکل ٹھیک تھی، اس کی حساب میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ مجھے صنم کی یاد ستانے لگی تھی۔ کچھ دن بعد مائی سے ملنے چلی گئی تھی جو مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میری بے بسی پر وہ خوش ہوگی۔ میں نے صنم سے پوچھا کہ کمران نے تمہیں طلاق کیوں دی؟ تو صنم کہنے لگی کہ شادی کے بعد کمران مجھے میرے کمرے میں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ مجھے بھی اسی طرح اس پر شک تھا جیسے اب تمہیں اس پر شک ہو رہا ہے، پر میں نے ایک دن ہمت کی اور وہ شک دور کرنے لگی تھی۔ میں نے اس کمرے کو کھول کر اندر کمران کو اس حالت میں دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے کمران کو بول دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ صنم کی بات سن کر میرا بدن تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ تب بھی اسے پوچھنے لگی کہ تم نے کمرے میں کیا دیکھا تھا؟ پر صنم کہنے لگی کہ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ تمہارا شوہر ہے، لیکن اگر تم اپنی زندگی بچانا چاہتی ہو تو فوراً ہی وہ راز جان لو تاکہ کمران کے دھوکے سے بچ جاؤ۔ میں اس کی بات پر حیران تھی، لیکن مجھے موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ اس بند کمرے کو کھول سکوں۔ ایک روز میں رات کو اپنے روم میں جانے کے بجائے اس روم میں جا کر چھپ گئی تھی
اور اب کمران کا انتظار کرنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کمران جیسے ہی اس روم میں آیا تو وہ اکیلا تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی، وہ اب الماری کھول رہا تھا، پر جیسے ہی اس نے الماری سے وہ ساڑی نکالی تو میرا دل کانپنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ جیسے ہی واش روم سے باہر نکلا تو کمران کا وہ روپ دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر گہری لال لپسٹک تھی، میرا چہرہ آنسو سے تر ہو چکا تھا۔ مجھے پچھتاوا ہونے لگا تھا، میں نے جس سے شادی کی وہ تو ایک خواجہ اسرار ہے، تب بھی وہ مجھ میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میرے سامنے کمران کسی گانے پر پریکٹس کر رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ اسی کام کے ذریعے پیسے کماتا ہے، پر مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ایسا انسان جس کی ظاہری شخصیت اتنی پرکشش تھی، وہ اندر سے ایک خواجہ اسرار تھا۔ مجھے خود سے گھن آ رہی تھی، میں نے خود کو ہی ایک دلدل میں دھکیل دیا تھا، لیکن میری قسمت میں یہ لکھا جا چکا تھا۔ میں نے صبح جیسے کمران کو دیکھا تو وہ ایک پروقار اور روبدار مرد بن کر باہر جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے رات والا منظر یاد آنے لگا تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا تھا، لیکن اگر کمران ایسا تھا تو اس نے صنم اور میری زندگی کیوں برباد کر دی تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں روز اس سنسان گھر کی دیواریں دیکھتی رہتی تھی، مجھے وحشت ہونے لگی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ صنم کے پاس چلے جاؤں اور اس سے معافی مانگوں۔ میں جانتی تھی کہ میری نیت بری نہیں تھی اور اس لیے میں صنم کو کمران سے الگ کرنا چاہتی تھی، پر صنم کے حق میں یہ سب کچھ بہتر ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے لیے گڑھا کھودا تھا، پر اس میں جا گری تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کمران مجھے جو بھی پیسے دیتا ہے اسے میں خود پر لگاؤں گی تاکہ میں ایک مضبوط عورت بن جاؤں۔ میں نے ایسے ہی کیا تھا اور اپنا بزنس چلانے لگی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ کمران ٹھیک ہو جائے، پر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ رہتے 2 سال ہو گئے تھے۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ بزنس کی وجہ سے مجھے امریکہ جانا ہے۔ کمران نے مجھے اجازت دے دی تھی۔ میں امریکہ رہنے لگی تھی۔ اب مجھے عادت ہو گئی تھی، لیکن میں بھی ایک ہمسفر چاہتی تھی جو مجھے سمجھ سکتا ہو۔ پھر میری ملاقات مشہور بزنس مین سے ہو گئی تھی۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ مجھے پریشان دیکھ کر ہمیشہ یہی سوال کرتا تھا کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ تمہارا تو اچھا خاصا بزنس ہے۔ لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے خاموش ہو جاتے۔ ایک روز ہم دونوں چائے پی رہے تھے، اچانک ہی اس نے مجھے اخبار دکھایا اور کہنے لگا کہ یہ دیکھو آج کل کے پاکستانی خواجہ اسرار کتنا کما رہی ہے، اب اسے ہی دیکھ لو۔ میں نے جیسے اخبار پر کمران کی تصویر دیکھی تو میری روح کانپ گئی تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ وہ بزنس مین بھی جان گیا تھا کہ میری زندگی کی انوکھی داستان ہے۔ شاید اسی داستان کو جاننے کے لیے اس نے مجھے شادی کے لیے کہا تھا، پر میں نے اسے جلدی سے منع کر دیا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن وہ کہنے لگا کہ تم نے ایک خواجہ اسرار سے کیسے شادی کر لی؟ اس کے سوال سے میرے رنگ اڑ گئے تھے، جیسے میری چوری پکڑی گئی تھی۔ اب کچھ بھی چھپا نہیں تھا، مجھے یہ سب کچھ اسے بتانا پڑا تھا۔ اس نے جیسے ہی سنا تھا فوراً کہنے لگا کہ تم اس سے جلدی سے الگ ہو جاؤ، میں تمہارا ہاتھ تھموں گا۔ میں اس کی بات سن کر گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کچھ دن بعد میں نے کمران سے طلاق لے لی تھی۔ اماں نے جیسے یہ سنا تو مجھے باتیں سنانے لگی تھی، پر میں نہیں چاہتی تھی کہ کمران کا وہ راز میں کسی کو بتاؤں، کیونکہ وہ اس کی نجی زندگی تھی۔ اس لیے اماں جو بھی کہتی میں وہ آرام سے سن لیتی تھی۔ اماں یہی بولتی تھی کہ اب تم سے کون شادی کرے گا، پر میں اس کی بات سن کر کافی پرسکون رہتی تھی۔ ایک دن وہ بزنس مین مجھے کافی سادگی سے بیاہ کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ میں اس سے بہت ہی دور رہتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اس کے پیار کے لائق نہیں تھی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں بہت برا کیا تھا، پر آہستہ آہستہ میں بہتر ہونے لگی تھی۔ میرا صنم سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ میں دل سے اس کے لیے بھلے کی دعا کرتی تھی کہ کاش وہ بھی اپنی زندگی میں خوش ہو، تاکہ میرے دل کو بھی سکون آ جائے۔ ایک روز انجانے میں میری ملاقات صنم سے ہو گئی تھی۔ اس کا شوہر میرے شوہر کا بزنس پارٹنر نکلا تھا۔ میں اس کے گلے لا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور اس سے کہنے لگی تھی کہ مجھے معاف کر دو، کاش میں تمہاری مشکل گھڑی میں تمہارے ساتھ ہوتی اور تمہیں سمجھتی تو آج میرے ساتھ وہ سب نہ ہوتا۔ پر صنم مجھے کہنے لگی تھی کہ ہم دونوں کی زندگی کا نیا باب شروع ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں آگے کی زندگی کے بارے میں سوچنا ہوگا، اور اس طرح ہم دونوں پھر سے سہیلیاں بن گئی تھی۔ دوستوں امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔